الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج چوتھا روزہ ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے، اور رمضان کے مہینے کی بھی کیا شان ہے۔ یہ پاک مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا اس رمضان المبارک کی کوئی بھی رات ہو اس میں توبہ کرے یا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں اس کے ایک نام کا درخت اللہ تعالیٰ لگانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک گھوڑا 100 سال اپنے سفر پر چلتا رہے، کہیں رکے بھی نہیں، تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا اتنا یعنی اجر ہے صرف ایک سجدے کا۔ ہم رمضان المبارک کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے ہمیں ایک 1500 نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہمیں ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ دیکھیے کہ وہ رب کائنات ہے، وہ رب جو بندے پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اس کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اس کو افطار کرنے میں کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے بعد اس کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو نوافل وغیرہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں آتا، میری مرضی ہے، نہیں، یہ کہنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر چیز ہوتی ہے۔ جب میرے پروردگار کی توفیق ہوگی تو بندہ نماز پڑھے گا، اگر رب کائنات کی توفیق نہ ہوگی تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز توفیق ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، تو غلام جو تھا وہ غریب تھا، بادشاہ امیر تھا۔ تو اس غلام نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ٹائم ہو گیا نماز کا، ہم نماز ادا فرما لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آگے چلتے ہیں، آگے کسی جگہ ہم نماز ادا فرمائیں گے۔ آگے چلتے گئے ایک مسجد آئی، تو بادشاہ کے غلام نے عرض کی، اے بادشاہ سلامت، ہم یہاں پر نماز ادا فرمائیں، ہم یہاں پر نماز ادا فرما لیں۔ تو بادشاہ نے کہا آپ جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ جب بندہ اندر گیا، نماز وضو کیا، جب اس نے نماز پڑھی اللہ کی توفیق اس کو ملی، جب وہ نماز پڑھنے لگا، ایک سجدہ کیا، اس کو لذت آ گئی، دوسرا سجدہ کیا، نماز پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ بادشاہ باہر سے آوازیں لگا رہا ہے کہ اوہ کہاں پر ہے تو اندر سے ندا آئی، اے بادشاہ سلامت، جو رب کائنات تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہا، وہ رب کائنات مجھے باہر جانے کی بھی توفیق نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ یہ ہمارے وہم میں غلط بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ نہیں، یہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، یہ رب کی توفیق پر ہے۔ جس کو رب کی توفیق ہوتی ہے آپ کے سامنے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جس کو رب کی توفیق نہیں ہوتی وہ گھر پر سویا رہتا ہے۔ ہمیں گرم بسترے اچھے لگتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم روزہ سحری کر کے ہم سو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اٹھتے ہیں، بس 5 منٹ بعد ہم اٹھیں گے، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اچانک آنکھ لگ جاتی ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، نماز قضا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کرو، رب کائنات کا فرض ہے، اس کو ہم نے جواب دینا ہے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ، جو کسی نبی کے بارے میں بکواس کرے یعنی برا کہے اس کو قتل کر دو، جو کسی صحابی کے بارے میں برا کہے یا غلط کہے، غستاخی کرے، اس کو مارو۔
اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت کریں۔ پہلا درجہ جو رب کائنات کا ہے، اس کے بعد رب کائنات کی ذات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے امام ہیں اور ان کی پیروی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میری بھی پیروی کرو، میرے آقا کی پیروی کرو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اس سے مراد ہم نماز پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ کی پیروی کس طرح کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا ذکر آیا ہے، لیکن وہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہم کس طرح کریں؟ تو آپ اور ہم پورا قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر، لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کس طرح پڑھیں، کس طرح ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح میں ادا فرماتا ہوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح ہم نماز پڑھیں گے، یہ اطیع الرسول ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے گی۔ لیکن ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اکثر میں نے دیکھے جو مساجد کے اندر کہ جمعہ نماز ہوتا ہے یا دوسری نماز ہوتی ہیں، دوسری نماز میں الغرض وہ سنت ادا فرماتے ہیں، لیکن جمعہ نماز کے درمیان امام صاحب، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب خطبہ ہو بالکل خاموش ہو کے خطبہ سنو، خطبہ کیا کہہ رہا ہے، خطبے کے درمیان باتیں کرنا جائز نہیں۔ اور جب امام صاحب یا خطیب صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سنتیں گئی، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج کل یہ رواج آ گیا ہے کہ لیڈیز جو ہیں وہ مساجد میں جا کے نماز پڑھ رہی ہیں، وہ تراویح نماز، فرائض کو چھوڑ کر سنت پر عمل کر رہی ہیں۔ پہلے فرض کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے۔ ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں ان کو یاد نہیں ہوتی، بس ان کو تراویح یاد آتی ہے۔ دیکھیے کہ عورت کا مسجد میں جانا جائز نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا۔ ایک صحابیہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، یعنی میں اپنے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو محبوب سمجھتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھو۔ دیکھیے کہ آج کی عورتیں، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے نا کہ پہلے جو عورتیں تھیں وہ دین کی باتیں مانتی بھی تھی اور ان پر عمل بھی کرتی تھی۔ یہ جو آج کی عورتیں ہیں، یہ جو دین کی باتیں سنتے بھی ہیں، حدیث کا پتہ بھی ہے، قرآن کا پتہ بھی ہے، علماء کرام فرماتے بھی ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں، یہ جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہیں۔ اب وہ یہ دلیل پیش کرتے کہ ہم حرم پاک جاتے ہیں تو وہاں پر جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں صرف مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں؟ تو میری بہنوں، ماؤں، یہ جو آپ کا اعتراض ہے غلط ہے، یہ آپ کا اعتراض غلط ہے۔ جو حرم پاک میں جاتی ہیں ان عورتوں کے لیے، ان میری ماؤں بہنوں کے لیے الگ جگہ ہے، ان کا دروازہ بھی مخصوص ہے اور جگہ بھی متعین ہے، ان کے لیے الگ جگہ ہے، وہ وہاں پر جا کے نماز پڑھتی ہیں۔ اور ہاں، حج کے موقع پر کیونکہ رش زیادہ ہوتی ہے تو عورت کوئی پھنس جائے درمیان میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت وہیں پر بیٹھ جائے، جب یہ لوگ رش کم ہو جائے پھر جا کے وہ نماز ادا فرمائے۔ لوگوں کے درمیان میں نماز نہ پڑھے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی ان کے حضرات ہوں گے، مرد حضرات ہوں گے، ان کی نمازیں فاسد ہو جائے گی۔ تو میرے ماں بہنوں کو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور وہ آگے سے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ مفتی یہی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان کو جو سمجھاتے ہیں وہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ تو لہٰذا میرے ماں بہنوں جو بھی
یہ میری بات سماعت فرما رہی ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہیں ایک حد تک جائز ہے، وہ بھی پردے کے حساب سے، کہ امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے، پھر مرد حضرات ہوں گے، پھر 2 صفوں کا فاصلہ ہوگا، پھر عورتیں آئیں گی، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ پردے کے ساتھ۔ اور آج کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ میک اپ کر کے جاتی ہیں، سرخی وغیرہ کریم وغیرہ لگا کے جاتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو فیشن کر کے جاتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، یا مسجد فیشن کر کے جاتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو اگر یہ بات بتائیں تو ان کو غصہ آتا ہے کہ ہم میک اپ کرتے ہیں، ہمارے میک اپ کرنے سے بھی ان کو جلن ہوتی ہے۔ ہمیں جلن نہیں ہوتی، جو شریعت کا حکم ہے ہم وہ آپ کو حکم بتاتے ہیں۔ جس کام میں شریعت نے ممانعت کی ہے ہم اس سے آپ کو منع فرماتے ہیں، لیکن لوگ اپنے بیویوں کو روکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح میری بیگم کہہ رہی ہے اسی طرح عمل کرنا چاہیے، وہ رن مرید بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اپنے اولاد سے، آپ اپنی فیملی سے یہ کہو کہ وہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے۔ اگر مسجد میں جائیں گی، فیشن کر کے جائیں گی، سب سے پہلے گناہ تو آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے منع کرنا ہے۔ ایک عورت، آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوگی، ایک عورت جہنم میں 5 آدمیوں کو لے جائے گی، جس میں اس کا شوہر بھی شمار ہے۔ وہ کیوں لے جائے گی؟ کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا عورت سے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ جو دین کے کام تھے یہ تو نے کیوں نہیں کیے؟ وہ عورت یہ کہے گی کہ یا رب کائنات، یہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھے عمل کرنے کے لیے نہ کہا، اس نے مجھے سیدھے راستے کے لیے نہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ آپ کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو جہنم کے جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ان اولاد کو، آپ اپنی فیملی کو، آپ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو روکیں، جس حد تک آپ روک سکیں روکیں۔ نبی علیہ السلام کے حدیث مبارک ہے نا کہ کوئی کام برا کر رہا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں اس کو یعنی بچانے کے۔ ایک تو اس کو آپ روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ اس کو یعنی منہ ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے پھر آپ منہ سے روکو، یعنی ان باتیں کر کے، یعنی باتیں بتا کے ان کو روکو۔ اگر وہ بھی عمل نہیں کر رہی تو پھر آپ دل میں برا جانو۔ ہمارا کام ایک مرتبہ بتانا ہے، آگے عمل کرنا ان کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت ہوگی کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ اور اس کی رضا کے لیے، تو ہمارا روزہ قابل قبول بھی ہوگا اور اس کا ہمیں اجر بھی ملے گا، اور رب کائنات اس کے بدلے ہمیں نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری یہ نیت ہوگی کہ ہم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یار اس کو روزہ ہے، تو یعنی وہ ہمیں یعنی مشہور کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے اس کو روزہ ہے، ہم اس کو خرچہ وغیرہ دیں۔ یہ جو آپ کا روزہ دکھ رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے جو روزہ ہوتا ہے آپ کا، یہ دکھاوے کے لیے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ روزہ آپ رکھو اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے، بس وہ رب راضی ہو جائے کام ہمارا بن جائے، رب ناراض ہو جائے تو۔ میرے آقا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے میری امت کو رمضان کے مہینے میں ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے، کسی نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں میری امت پر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، جس پر رحمت کی نظر ہوتی ہے کیا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ نہیں۔ جس طرح یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو دنیاوی ٹائپ کے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میرے اوپر ہے، وہ رب اپنے بندوں پر جب نظر فرماتا ہے تب ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے شام کے وقت اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ہم بدبو کہتے ہیں، اسمیل کہتے ہیں، لیکن بدبو کہنا یہ دوست نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جو یہ اسمیل آتی ہے، یہ اسمیل ہمارے نزدیک یہ کہتے ہیں اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ رب کائنات کو
یہ جو بہترین سب سے بڑی اور خوشبودار خوشبو ہے، یہ مشک کی خوشبو جو ہے اس سے بھی زیادہ وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس کی اتنی خوشبو ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے اس روزے دار کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ رب کائنات اس کو بخش دے. اب یہ بتائیں، وہ فرشتے جو رب کے کبھی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم تو نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکار ہے، آؤ آپ یعنی نماز کے لیے آؤ، لیکن ہم نہیں جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ہم نے نافرمانی کی نا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے نا. ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. وہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے جو روزے دار ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ رب کائنات ہے، ہماری ادنا سی نیکی کو بھی جاننے والا ہے، ہماری ادنا سی خطا کو بھی جاننے والا ہے. وہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے تو بہت بڑی بات ہے. اگر وہ اپنے عدل پہ آئے تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہم اس کو حساب دے پائیں. وہ رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہم نے اس کے پاس جانا ہے. کاش کہ کبھی سوچیں کہ ہم نے مرنا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، اور ہم رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کہتے تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے جنت ہے، مسلمان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن پاک کے اندر، مسلمان کو جنت ملے گی. جنت ملے گی تو صحیح مسلمان کو پر اعمال کے ساتھ. یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہوا ہے، یہ فرانس کے سفیر یہ جو پاکستان میں یہاں لوس مار رہا ہے، اور یہ جو عمران خان یہ جو مسلمان ہو کر غیر مسلم بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تمام سیاستدان جو ہیں، میں تمام کو کہتا ہوں جو میرا اکھڑنے آپ اکھاڑ لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں تمام کی تمام سیاستدان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ہیں. جو سور ہے نا، سور، وہ اس شخص سے پناہ مانگتے جو نماز نہیں پڑھتا. یہ سیاستدان ایک نماز نہیں پڑھتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات آتی ہے تو یہ کفار کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ قادیانیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، مسلمانوں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں پر یہ غضبناک ظلم کرتے ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ یہ جو عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، آصف زرداری ہو گیا، بلال بھٹو ہو گیا، یہ ایڈوکیٹ فضل الرحمان ہو گیا، تمام کے تمام یہ سیاستدان یہ حق نہیں کھاتے، حلال نہیں کھاتے. ان کا ایک ایک قطرہ جو ان کا ایک ایک نوالہ یہ حرام کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو بکواس کرے گا ہم اس کو جیل میں ڈلوا دیں گے. کون سی جیل بڑی بات ہے؟ ہمیں مرنا ہے، ہم نے کہا ہے ہم نے مرنا ہے، اپنے حبیب کی ناموس کے لیے ہم مر جائیں نا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا نہ دے سکیں تو ہمارے لیے یہ ادنا سی یہ ہمارے لیے ایک ہوتی بد نصیبی ہے. یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور بھائی گھبرانا نہیں ہے تو 20 اپریل کا آپ نے کہا تھا کہ ہم سفیر کو نکالیں گے، تو 10 دن پہلے آپ گھبرا گئے کہ پورا ملک جام ہو جائے گا، لوگ آئیں گے، دھرنا ہوگا. آپ گھبرا گئے، ہم تو نہیں گھبرائے. آپ نے شیخ الحدیث والتفسیر عقائد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا حافظ خادم حسین رضوی کے لخت جگر صاحبزادہ حافظ محمد سعد رضوی کو آپ نے گرفتار کیا کہ یہ آپ نے صحیح کیا. آپ نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ وہ اس بندے کو آپ نے گرفتار کیا ہے جس پر غوث سے پاک کی اولاد میں سے ملک کے شام کا ایک غوث پاک کی اولاد سے ایک بزرگ یہاں پر تشریف لائے تھے، انہوں نے ان کے حال پر بیعت کی ہے، آپ ان کو گرفتار کر رہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے.
آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے وہاں پوچھا جائے گا، نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عبرت کا نشانہ بنائے گا، اس کے بعد آپ کو جب قبر میں جائیں گے تب عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ آپ کو میں دے دوں، آپ کے اپنے بھائی ہوں گے۔ ملک غلام محمد 1957 میں یہ پاکستان کے جابر حکمران تھے، قادیانی کتوں کے کہنے پر اس نے 10,000 مسلمان شہید کروائے تھے۔ جب یہ مر رہا تھا پتہ ہے آپ کو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا، اس کے نیچے والی جگہ سے، پیچھے والی شرمگاہ سے بھی پخانہ نکل رہا تھا۔ یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب رکھا۔ اور میں اس کی جو قبر ہے وہ ایک کراچی کے اندر گورا قبرستان ہے، اس کے ساتھ جو اس کا فوجیوں کا قبرستان ہے اس میں اس کی یہ قبر ہے۔ میں اس کی قبر پہ گیا تھا، لعنتیں دینے کے لیے گیا تھا، فاتح پڑھنے نہیں گیا تھا، لعنتیں دی اس کو، میں نے لاتیں ماری ہیں اس کے اوپر، میں نے تھوکا ہے۔ وہ کتا، وہ بدنصیب، وہ گندا، اور جس نے قادیانی کے کہنے پر، قادیانی ہے ہی کافر، اس کافروں کے کہنے پر انہوں نے مسلمانوں کو شہید کروایا۔ اور آج آپ جا کے دیکھو وہاں پر ان کا ایک گورکھوں نے، آپ ان سے پوچھو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس کتا یہ جو ملک غلام محمد ہے، غلام محمد کہنا بھی میرے زبان سے یہ ثقیل یعنی مشکل ہو رہا ہے۔ وہ جو یہ ملک ہے، گورنر ہے، وہ خبیث ملعون انسان 2 سے لے کر 4 بجے تک اس کی قبر سے گندی آواز آتی ہیں، خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ کیوں آواز آتی ہیں؟ قادیانیوں کے کہنے پر انہوں نے مسلمانوں کو شہید کروایا۔ اس وجہ سے جو قرآن پاک کے اندر ہے، جو بندہ کسی کو قتل کرے اس کا کیا ہے، نعم البدل بھی قتل ہے، اس کو قتل کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ہوا تک نہیں لگ رہی، ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر میرے باپ کے بارے میں کوئی بولے میں اس کی زبان باہر نکال دوں، لیکن اگر آپ کے باپ کے بارے میں کوئی بولے آپ اس کی زبان باہر نکال دیں گے۔ لیکن وہ بندہ جو رحمت اللہ عالمین ہے، جو رب کا حبیب ہے، پیارا حبیب ہے، اس کے بارے میں وہ انگریز، وہ فرانس کارٹون بنا رہے ہیں، ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ جو ہماری خاموشی ہے کب تک چلے گی؟ ہماری خاموشی یہ ان حکمرانوں کے سامنے کب تک چلے گی؟ یہ جو حکمران ہیں ان کے سامنے مسجد کچھ بھی نہیں ہے، مسجد ایک کمرہ ہے، جہاں جائیں مسجد میں جائیں، جو چیز کروائیں کروا سکتے ہیں، یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے مسجد کے الگ آداب اور رول ہے، کہتے ہیں رول از رول، مسجد کی بھی الگ رول ہے، جانا پڑتا ہے، وضو کر کے جانا پڑتا ہے، نماز کے لیے جانا پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ خبیث ملعون جو کہتے ہیں میں ایک ٹیکنالوجی میرے پاس ہے، میں ایک سائنسدان ہوں، جس طرح میں چاہوں جو چیز چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اور تیرے دیکھنے سے یہ جو کام ہو یہ پاکستان نہیں بنے گا، تیرے دیکھنے سے یہ عالم اسلام نہیں چلے گا۔ جو میرے حبیب نے بتایا وہی ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ کھولو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، عبادت کرو، رب کائنات کو ناراض نہ کرو۔ رب ناراض ہو گیا کام ہمارا برباد ہو گیا۔ پہلی بات رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ رب راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟ جب مالک راضی ہو جائے، مالک کا حبیب راضی ہو جائے تو ہمارے دنیا کا کوئی ایسا طاقتور انسان نہیں ہے جو ہمیں کسی مشکل میں ڈال دے۔